السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ جہاں ایک طرف یہ بحث پورے زور و شور سے جاری ہے کہ ٹکٹیں صحیح ملی ہیں یا غلط ملی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے صحیح امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے، غلط دے دیا، شیخ رشید کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر دیا، جیلم میں یہ کیا ہو گیا، گجرات میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جوڑوں کو کیوں نہیں ٹکٹ ملا۔ تو جہاں ایک طرف یہ بحث چل رہی ہے، وہاں پر اور بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسی الیکشن سے متعلق اہم چیزیں چل رہی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت بھی سماعت چل رہی ہے، اور یہ سماعت جو ہے وہ بلے کے نشان کے لیے ہو رہی ہے کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ابھی یہ سماعت اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ سماعت جاری ہے، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف نے بھی 1 گھنٹہ پہلے یہ ٹویٹ کی ہے کہ جن افراد کے پاس تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ ہیں وہ فوری طور پر جمع کروا دیں اور کسی قسم کی رکاوٹ پر شکایات الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں لے کر جائیں۔ اچھا، اب جو لوگ ٹکٹ جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ 2 طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ایک واردات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ٹکٹ چھین کے بھاگ گئے ہیں، راجہ بشارت نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ میرا ٹکٹ چھین کے بھاگ گئے ہیں آر او آفس کے باہر سے، اور دوسری یہ شکایت آ رہی ہے کہ کوئی ٹکٹ جمع کرانے گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو لیا ہی نہیں ہے واپس۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے کاغذات تو واپس ہو چکے ہیں، کوئی لے گیا ہے سائن کر کے آپ کے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کاغذات ہی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کی، یعنی پہلے کاغذات چھینے جا رہے تھے، اب ٹکٹیں چھینی جا رہی ہیں، تو اب یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی میں اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف نظریاتی والا جو معاملہ ہے جس کا نشان بلے باز ہے، یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بی پلان تھا۔ 2 ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں، تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف نظریاتی کی۔ نظریاتی جو ہے وہ پہلے سے رجسٹر ہوئی پارٹی ہے، جس کے چیئرمین غالباً بلند اختر بلند ڈار ہیں، لیکن اس میں ابھی میں جیو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، جس کی بات مجھے کنفیوژن ہوئی، میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، اس پہ بھی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جیو کے بقول جو نظریاتی کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہی نہیں ہوا، میں تو ان کے ساتھ اتحاد کر کے جو ہے وہ اتحاد کر ہی نہیں رہا۔ تو ایک یہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ چیزیں تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے ساری کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ جو ٹکٹیں جمع کرانے جا رہے ہیں ان کی ٹکٹیں چھینی جا رہی ہیں کہ وہ ٹکٹ ہی جمع نہ کروائیں پائیں، اور اگر وہ ٹکٹیں جمع نہیں کرا پائیں گے تو پھر اگین ہائی کورٹس کے پاس جانا پڑے گا کہ جناب میرا ٹکٹ چھین کے لے گئے ہیں۔ تو پہلے جو چھینا جھپٹی کی گئی اس کے نتیجے میں فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ یہ ایسا کرنے والوں کے منہ پر ایک کالک ملی گئی ہے، اور پولیس کے وہ شیر جوان جنہوں نے یہ ٹکٹیں چھینی اور وہ نگران حکومتوں کے وہ اعلی کار جنہوں نے یہ حرکتیں کی، تو ان سب کو شرمندگی ہوئی ہے۔ تو اب ایک بار پھر اگر ٹکٹیں بھی چھینیں گے اور پھر ہائی کورٹس کو مداخلت کرنا پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ کیا ہوگا۔ اسی دوران بیرسٹر گوہر کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر کے گھر پر جو حملہ ہوا ہے اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ویڈیو بھی دکھائی ہے اپنے گھر کی۔ سپریم کورٹ میں وہ کھڑے ہوئے تو پتہ چلا گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، ڈالے آ گئے ہیں، پولیس آ گئی ہے، 18-20 بندے گھر میں گھس گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اس بات کا اظہار کیا، لیکن سپریم کورٹ کو کوئی خاص زیادہ تشویش نہیں ہوئی۔ بعد میں پولیس نے بیان دے دیا کہ جی یہ تو غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، کسی اشتہاری کی تلاش میں گھر میں گھسے تھے، پتہ چلا کہ یہ تو بیرسٹر گوہر کا گھر ہے، تو غلط فہمی ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھائی 2024 آ گیا، خدا کے لیے 1988 والی حرکتیں چھوڑ دیں، یہ 2024 ہے۔ یہ تو بڑا پرانا تھا کہ جی وہ ایک بندے کو اٹھا لیا، 3 دن بعد اس کو سمجھا بجھا کے اس کی خوب طبیعت صاف کر کے جو مطالبات تھے وہ کروا کے اچھا خاصا میسج دے کے بعد میں کہہ کر چھوڑ دیا او ہو سوری آپ کو کسی اور کی غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا لیا۔ یہ فارمولا ارشد شریف پہ بھی لگایا تھا ابتدا میں کہ جی وہ مس آئیڈینٹی، کیس آف مس آئیڈینٹی ہے یہ۔ تو یہ فارمولے کب تک چلاتے رہیں گے بھائی کہ جس میں غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کے گھر میں گھس جائیں گے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں کوشش کر رہا تھا کہ حلقوں کے حوالے سے ذرا آپ کو بتاؤں کہ حلقوں میں ٹکٹوں پہ کیا چل رہا ہے، لیکن یہ سارے ایونٹس اور چیزیں جان چھوڑیں تو بندہ کوئی ٹکٹوں پہ اور حلقوں پہ اور مقابلوں پہ بات کرے، لیکن پھر بھی ہم ساتھ ساتھ چیزیں چلاتے رہتے ہیں۔ میں پنڈی کا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پنڈی میں کیا ہوا ہے، پنڈی کے حلقے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور پنڈی کے 6 حلقے جو ہیں اس میں کس کے مقابلے میں کون آیا ہے، شیخ رشید کا کیا معاملہ ہے، شیخ رشید کی کا گریونس ٹھیک ہے غلط ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے NA51 ہے، NA51 راجہ اسامہ سرور کو ٹکٹ دیا گیا ہے مری سے نون لیگ کی طرف سے۔ یہ راجہ اشفاق سرور جو سابق وزیر بھی رہے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، تو راجہ اسامہ سرور کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے میجر لطاسب ستی جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ لطاسب ستی جو ہیں یہ بیسیکلی پچھلی مرتبہ ایم پی اے تھے تحریک انصاف کے صداقت عباسی کے نیچے، اور اس مرتبہ ان کو پروموٹ کر کے MNA کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب ان کی بھی میں ابھی ان کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ان سے بھی کچھ چھینا جھپٹی ہوئی ہے، کوئی ٹکٹ جمع کرانے گئے ہیں تو ان کو روک دیا گیا ہے، جمع نہیں کرانے دے رہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔
لیکن یہ کافی اچھے ایم پی اے رہے ہیں اپنے دور میں، کافی ایکٹیو رہے ہیں جب صداقت عباسی کے نیچے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. یہ ستی ہیں. مری میں آپ جانتے ہیں دو ہی بنیادی طور پر کاسٹ ہیں، ایک جو ہے برادری عباسی ہے، دوسری ستی ہے. اور عباسی جو ہے وہ ستیوں کو ووٹ نہیں ڈالتے اور ستی جو ہے وہ عباسیوں کو ووٹ نہیں ڈالتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لتاسب ستی ہیں یہ کتنا ووٹ حاصل کر پاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایک اچھا تگڑا مقابلہ ہو گیا اور تحریک انصاف نے صحیح بندے کو ٹکٹ دیا ہے کہ نیچے سے ایم پی اے کو اٹھا کے اوپر پروموٹ کیا ہے اور N51 میں ایک اچھا تگڑا مقابلہ بنا دیا ہے. شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ یہاں پر خاموش ہیں. وہ ایک کوشش انہوں نے کی تھی کہ وہ ایسے لوگ جن کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دے رہی ان کو ایک کے ساتھ ایک مل کر پینل بنائیں اور سپوائلر کا کردار ادا کریں، لیکن وہ ہو نہیں سکا. میرا خیال ہے وہ اس نے کام نہیں کیا. تو نہ شاہد خاقان عباسی خود لڑ رہے ہیں نہ ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں. تو یہ شاہد خاقان عباسی اب اس حلقے میں اس الیکشن میں بالکل آؤٹ ہیں. اب آ جائیے ذرا راولپنڈی کے حلقوں میں NA52 ہے جی، یہ گجر خان تحصیل ہے NA52. یہاں سے نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے راجہ محمد جاوید اخلاص کو اور پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ کو. اچھا، اب یہ دونوں ٹکٹ جو ہیں وہ مل گئے یہاں پر، لیکن ان میں جو ایک تگڑا مقابلہ جو پچھلے ایم این اے ہے وہ ہے راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے. اچھا، راجہ پرویز اشرف کو اور طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے، ان کو ایک ایڈوانٹیج تو فوری طور پر یہ حاصل ہو گیا ہے کہ نون لیگ یہاں پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ چودھری ریاض جو ہیں انہوں نے بھی 2008 کا الیکشن لڑا ہوا ہے، 56,000 انہوں نے ووٹ لیا تھا. یہ بھی یہاں سے ٹکٹ چاہتے تھے لیکن ان کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا اور ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ آزاد لڑیں گے، لیکن پھر یہ لبیک پارٹی میں چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا بھی 7-8-10,000 ووٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میرا ذاتی ووٹ اور ان کا ووٹ ملا کر میں لبیک سے، تحریک لبیک سے لڑتا ہوں. تو چودھری ریاض جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی نون لیگ کا ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نون لیگ یہاں پر راجہ جاوید اخلاص اور چودھری ریاض کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے. اس کا فائدہ لازمی طور پر ہوگا راجہ پرویز اشرف کو اور طارق عزیز بھٹی کو. اب پہلے دیکھ لیجئے طارق عزیز بھٹی کون ہے. طارق عزیز بھٹی جو ہیں یہ بھی ایک اچھے پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ جج بھی رہے ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ ایم این اے بھی رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل فیملی ہے. ان کی فیملی ممبرز اور بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا ہے. پھر یہ وکیل بھی ہیں اور پھر یہ کافی ایکٹیو بھی ہیں اور پھر نیک نام بھی ہیں. تو طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا گیا اور بڑے اچھے مقرر مانے جاتے ہیں. ان کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹکٹ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا. پی ٹی آئی کی طرف سے چودھری محمد عظیم تھے پچھلی مرتبہ، لیکن عظیم جو ہیں یہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی رونگائی کی مذمت کرنے کے بعد یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے. تو پھر پی ٹی آئی کے پاس جو آپشنز بچے اس میں سے یہ ایک اچھا اور بہترین آپشن تھا. لیکن راجہ پرویز اشرف جو ہیں ان کو بھی اس لیے ہلکا نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس حلقے میں وہ بڑا کنیکٹڈ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. بڑے انہوں نے لوگوں کی، یہ پورا خاندان راجہ پرویز اشرف اور ان کی باقی فیملی ممبرز، بیٹے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ حلقے میں جنازوں شادیوں میں شرکت کرنا اور لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا اور حلقے کے کام وغیرہ کروانا، اس سلسلے میں ان کی ایک جو ہے وہ اس حوالے سے راجہ پرویز اشرف کا بھی کافی یہاں پر اثر و رسوخ مانا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ مقابلہ جو ہے راجہ پرویز اشرف اور طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ کے درمیان ہونے کی توقع ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا مقابلہ ہوگا. اب آ جائیے ذرا NA53 چکری دھمیال چودھری نثار کا حلقہ. چودھری نثار صاحب کے مقابلے میں نون لیگ نے یہاں پر راجہ قمر الاسلام کو ٹکٹ دیا ہے. راجہ قمر الاسلام نون لیگ کی طرف سے آ گیا. چودھری نثار جو ہیں یہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر کرنل اجمل صابر ہیں. اچھا، کرنل اجمل صابر جو ہیں ان کو 2018 میں ٹکٹ نہیں ملا تھا اور انہوں نے اپنا نظریاتی گروپ بنا کر، پی ٹی آئی نظریاتی گروپ بنا کر الیکشن لڑ لیا تھا اور لیکن یہ خاطر خواہ ان کو ووٹ نہیں ملے تھے اور اس مرتبہ جو ہے یہ ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے. پچھلی مرتبہ ظاہر ہے چونکہ یہاں غلام سرور خان آ گئے تھے، حالانکہ راجہ صاحب کرنل امجد اجمل صابر راجہ خود ٹکٹ مانگ رہے تھے، لیکن چونکہ غلام سرور خان کو نون لیگ تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دیا تھا تو یہاں پر وہ کرنل صاحب کو ٹکٹ نہیں دے سکی تھی. اس مرتبہ غلام سرور خان یہاں پر نہیں ہے تو کرنل صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے. کرنل صاحب پی ٹی آئی کے مقابلے کے ٹکٹ پر اچھا ووٹ نکال سکتے ہیں اور چودھری نثار بھی ظاہر ہے ایک اپنی ایک یہاں پر پچھلی مرتبہ اگرچہ چکری اور ٹیکسلا دونوں حلقے ہار گئے تھے، چودھری نثار صرف صوبائی حلقہ جیت پائے تھے. اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار کی پوزیشن یہاں پر کیسی ہوتی ہے اور راجہ قمر الاسلام کیسا پرفارم کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ قمر الاسلام جو ہیں انہوں نے یہ تیسرے نمبر پر رہے تھے. غلام سرور خان جیتے تھے 89,000 تقریباً 90,000 ووٹ لیا تھا. چودھری نثار علی خان نے 66,000 ووٹ آزاد دیا تھا
اور راجہ قمر الاسلام نے صرف 21,000 ووٹ لیا تھا. تو راجہ قمر الاسلام یہاں پر ایک کمزور امیدوار مانے جاتے ہیں. ابھی بھی شاید مقابلہ چودھری نثار علی خان اور کرنل اجمل صابر کے درمیان ہی ہوگا. یہ تھی 53. اب آپ آ جائیے ذرا 54 پہ. 54 جو ہے یہ ٹیکسلا ہے. ٹیکسلا سے غلام سرور خان ہیں جن کے لیے نون لیگ نے اپنی سیٹ چھوڑی ہے, لیکن یہاں سے چودھری نثار بھی ہیں. اور غلام سرور خان بمقابلہ چودھری نثار بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف کے ملک تیمور مسعود ہیں جن کو یہ ٹکٹ ملے ہیں, اور یہ عثمان بزدار صاحب کی کابینہ میں صوبائی وزیر تھے. ان کا بڑا اچھا امیج ہے, نیٹ کلین مانے جاتے ہیں, کوئی کرپشن کا داغ ان کے اوپر نہیں ہے, اور کوئی ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے, اور کافی اچھا ان کا امیج ہے. تو ملک تیمور مسعود جو کہ صوبائی وزیر تھے اور اب ان کو پروموٹ کر کے ایم این اے کی سیٹ پر لایا گیا ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن ان کو لڑایا جا رہا ہے. تو یہ ٹیکسلا ہے. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید مقابلہ غلام سرور خان اور ملک تیمور مسعود کے درمیان ہوگا. دیکھتے ہیں کہ کس کو جیت ملتی ہے. 55 پر آپ آ جائیں اگر, تو 55 جو ہے یہ 55 یہ پنڈی شہر ہے. ملک ابرار احمد اور راجہ بشارت کو ٹکٹ دیا گیا. راجہ بشارت کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا, ملک ابرار کو یہاں سے نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے. ملک ابرار پچھلی مرتبہ بھی یہاں سے الیکشن لڑے تھے لیکن عامر کیانی سے ہار گئے تھے. ابرار جو ہے انہوں نے 60,000 ووٹ لیا تھا, اور عامر محمود کیانی نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 1,05,000 ووٹ لیا تھا. ابرار کا ووٹ تقریباً آدھا تھا, اور اس مرتبہ بھی ملک ابرار احمد کو نون لیگ نے دوبارہ ٹکٹ دیا ہے. عامر محمود کیانی یہاں سے نکل کے اسلام آباد چلے گئے ہیں, اور راجہ بشارت جو ہیں ان کو یہاں سے ٹکٹ مل گیا ہے. تو دیکھیے یہ مقابلہ کیسا ہوتا ہے. میرے خیال میں راجہ بشارت یہاں سے فیورٹ رہیں گے. 56 میں شیخ رشید پر آ جائیے جن کے کا دل بہت دکھی ہے اس وقت, افسردہ ہے, پریشان ہے. 56 اور 56 میں حنیف عباسی کا مقابلہ شیخ رشید سے ہونا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے شہریار ریاض کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے. شیخ رشید نے اس پر کافی دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ٹکٹ کیوں اتارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, میں نے بڑا یہاں پر ابھی چلے کاٹے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, اور میں تحریک انصاف کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہوں, تو تحریک انصاف نے ایک بندے کو ٹکٹ کیوں دے دیا. ان کے بارے میں شیخ رشید نے کہا کہ جی راتوں رات یہ امریکہ سے آئے ہیں تو اور آ کے انہوں نے ٹکٹ لے لیا. لیکن شہریار ریاض جو ہیں یہ 2002 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم پی کا الیکشن لڑ چکے ہیں, اور پھر بعد میں ان کی چودھری نثار سے لڑائی ہو گئی تھی. حالانکہ چودھری نثار اس وقت بڑے پارٹی کے اندر بڑے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے, تو چودھری نثار سے ان کی لڑائی ہو گئی اور پھر یہ سیاست میں کافی پیچھے چلے گئے. لیکن پھر یہ 2018 سے پہلے پی ٹی اے میں آ گئے تھے, اور ضلع راولپنڈی کے ان کو صدر بنایا گیا تھا. اور یہ ان کی بھی شہرت یہی ہے کہ یہ نیٹ کلین آدمی ہیں اور کرپٹ نہیں ہے, اور بڑا نیک نام ہے, اور سیاست یہاں پر کرتے رہتے ہیں, سیاسی ایکٹیویٹیز ان کی رہی ہیں. اب ان کو شہریار ریاض کو پی ٹی اے نے ٹکٹ دیا ہے. اب دیکھیں حنیف عباسی بمقابلہ شیخ رشید بمقابلہ شہریار ریاض, یہ یہاں پر ایکویژن بنتی ہے. 56 کے بعد آپ آ جائیے 57 پہ. تو 57 جو ہے یہ راولپنڈی شہر ہے, یہ بھی یہاں سے دانیال چودھری ہیں. دانیال چودھری نون لیگ سے, شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ سے, اور سیمابیہ طاہر کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے. تو شیخ رشید 56 اور 57 سے لڑ رہے ہیں, اور 56 میں آپ کو میں نے بتا دیا شہریار کو ٹکٹ مل گیا, اور 57 سے سیمابیہ طاہر کو ٹکٹ مل گیا. سیمابیہ طاہر ان کی سابق ایم پی اے بھی ہیں, اور بڑی ایکٹیو لیڈی ان کی ورکر ہیں, اور جلسوں میں اور مختلف جگہوں پر عدالتوں میں بہت ایکٹیو کردار ادا کرتی ہیں سیمابیہ. ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو سیمابیہ اور شیخ رشید آمنے سامنے آ گئے ہیں. نون لیگ سے دانیال چودھری بھی ہیں. دانیال چودھری ہی پچھلی مرتبہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے, اور شیخ رشید یہاں سے پچھلی مرتبہ الیکشن لڑتے ہوئے جیت گئے تھے, اور دانیال چودھری نے 91,000 ووٹ لیا تھا, جبکہ شیخ رشید نے 1,17,000 ووٹ لیا تھا. پھر یہ آمنے سامنے اس مرتبہ آ گئے ہیں. پچھلی مرتبہ شیخ رشید کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے سامنے پی ٹی اے کا ووٹر بھی سارا شیخ رشید کے لیے ووٹ ڈالنے نکلا تھا. اس مرتبہ شیخ رشید کو اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑنا پڑے گا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل انہوں نے شاید وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ چھوڑ دیں, الیکشن نہ لڑیں, لیکن آج انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہر صورت الیکشن لڑوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام قلم دبات کو نکل کے ووٹ دیں گے. لیکن شیخ رشید اپنے ویڈیو پیغام میں کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے. آپ ان کا ذرا یہ ویڈیو بیان دیکھ بھی لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھائی موجودہ 6-7 مہینے میں, اس سے بڑی تکلیفوں کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے ایسے علاقوں میں 40 دن کا چلا کاٹا, جیل کاٹی, اور ایسی غاروں میں رہا
تاکہ ایک شخص کے خلاف میں بیان جاری کروں، اس کی فیملی کے خلاف، اس کی بیگم کے خلاف بیان جاری کروں اور 164 کا بیان دوں۔ میرے گھر ٹوٹ گئے میری بہنوں کے ساتھ۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو شخص 17 مرتبہ وزیر رہا اس کو بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا۔ تو یہ تھے جی شیخ رشید، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔